بہت سارے لوگ بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جو رب سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی خشک اجڑے ہوئے تنے کی طرح، درخت کی طرح ہو جاتی ہے جس کے پتے جھڑ چکے ہوں۔ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے والا بن جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے والے بن جاؤ۔ اگر تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق پہ اس لیے خرچ کرنے اور صرف کرنے والے بن جاؤ، یہ بندے تو رب کے ہیں، کہیں یہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، شیطانی قوتوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، یہ یہود و نصارہ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، یہ ملحدین کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مال دی ہے، صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ نے مجھے سپیکنگ پاور دی ہے، مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ ان کے دلوں کا رخ اللہ وحدہ لا شریک کی جانب موڑ دوں، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے، اللہ تمہاری ذات کا مددگار بن جائے گا۔ اس کائنات میں جتنی انزائٹی ہے، جتنی ٹینشنیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، ان سب کا واحد علاج یہ ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے دین کے حوالے کر دو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ جلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اس بندے سے زیادہ تاثیر کس کی زبان میں ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بندوں کی جانب نہ بلائے بلکہ رب العالمین کی جانب بلائے۔ دوستان ذی وقار، یہ جو ہماری ماہانہ روحانی اصلاحی اجتماع اور مجلس ہے، یہ کوئی رسمی مجلس نہیں اور نہ ہی کسی رسم کے تحت ہم اسے منعقد کرتے ہیں۔ اس کے انعقاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم سارا مہینہ جو ہمارے اندر بشری کمزوریاں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکام کے متعلق جو سستیاں، غفلتیں، کاہلیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، ہم مہینے میں ایک دن جمع ہو کے اپنے رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ ناز میں ایک تو اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور اس کے انعامات پہ شکر بجا لائیں اور اس کی مزید کرم نوازی اور اس کی رحمت کا سوال کریں۔ اور دوسرا بنیادی اہم مقصد یہ ہوتا ہے دینی اور دنیاوی زندگی میں جو ہم سے کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو درست کیا جائے۔ یعنی اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کے وجود کے اندر اس کی اخلاقیات میں، آداب زندگی میں، آداب معاشرت میں، اس کے لین دین، اس کی تجارت، اس کے سونے جاگنے، الغرض صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، یہ زندگی کا جتنا پورا ایک نظام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس اجتماع کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ کمیاں ہم سے بتقاضۂ بشر رہ جائیں، ہم اللہ کے دین سے وابستہ ہو کے کتاب اللہ قرآن مجید اور رحمت عالم کے فرامین کو سیکھ کر ان کمیوں کو پورا کر لیں تاکہ ہماری بشریت ہماری ابدیت کے معیار پہ پورا اترنے کے قابل ہو سکے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ، اس وقت کوئی 8 ارب کے قریب انسان موجود ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی بات نہ بھی کریں، صرف پاکستان کی بات کر لیں، تو آپ جس سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کچھ نہیں۔ اچھا آپ یہ کام کر لیں، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہا کچھ نہیں کر رہا، اور کہا یہ کر لیں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، یہاں سے فارغ ہوں گا تو پھر کروں گا۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا بندہ کچھ نہ کر کے بھی مصروف ہے۔ کچھ کر کے مصروفیت، یہ تو بہت شاندار بات ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز کے لیے اذان دی گئی، تکبیر کہی گئی، پھر باقاعدہ اقامت ہوئی، نماز قائم کی گئی اور اس میں پھر تلاوت کی گئی، رکوع سجدہ قیام کیا گیا، تسبیحات پڑھی گئیں، اللہ کو یاد کیا گیا۔ یہ بھی وقت گزرا ہے اور یہ وقت خالی نہیں گزرا، مصروفیت میں گزرا ہے۔ کبھی اذان کی مصروفیت، کبھی اقامت کی مصروفیت، کبھی قیام، رکوع، سجدے اور تلاوت کی، کبھی تسبیحات کی مصروفیت۔ وقت تو گزرا ہے اور مصروفیت میں گزرا ہے، لیکن یہ مصروفیت با مقصد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی جماعت سے، کسی دینی سلسلے سے وابستہ ہے، کسی اللہ والے کی ذات سے وابستہ ہے،
توجہ ہے نا جناب؟ میں رسمی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میرا دل ہے کہ کچھ باشعور لوگ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں اور کچھ لمحوں کے لیے دائیں بائیں ادھر ادھر ہونے کے بجائے وہ میری بات پہ توجہ رکھیں، تاکہ میں بار بار آپ کو مخاطب بھی نہ کروں اور جو مافی ضمیر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں پہنچا دوں آپ تک، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ کی توجہ ہوگی۔ آداب مجلس یہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دین میں یہ بتایا گیا، اگلی صفوں میں باشعور لوگ جنہیں جوان کہا جاتا ہے وہ بیٹھیں، ان کے پیچھے پھر بچے، اور ان کے پیچھے پھر مخنث، اور ان کے پیچھے پھر خواتین۔ تو ہمارے ہاں دینی مجالس میں ایک بڑا وبال یہ آ گیا ہے کہ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہٹ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ ہم خطابات کے لیے جاتے ہیں دور دراز، اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، آگے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھائے ہوتے ہیں، اتنی قلب کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم 200 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، جس قوم کو ہم نے کچھ قرآن مجید کا مفہوم سمجھانا ہے وہ تو سارے پیچھے اور نظر سے ہو چلیں، ان کو کیا سمجھائیں؟ اور جو سامنے آگے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بیچارے بچے ہیں، بے شعور ہیں، یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو کیا سمجھا لیں گے ہم؟ تو یہاں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اگر باشعور لوگ تھوڑے قریب آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے، اور یہ جو میرے چھوٹے شہزادے ہیں یہ اس طرف آ جائیں، اس طرف، یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ ناراض نہ ہو، آپ سب کو میں نے یہاں اس سائڈ پہ اس لیے جمع کیا ہے کہ میں جب ادھر دیکھوں گا نا تو صرف آپ کی طرف دیکھوں گا، تو اب آپ ویسے بھی میری سیدھی سائڈ پہ ہیں، تو سیدھی سائڈ میں سجے ہاتھ میں آقا نے فرمایا برکت زیادہ ہے، تو آپ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے مجھے کوئی چیز عطا ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ حصہ ملے گا اس میں سے۔ اچھا، اب دیکھو نا ایک نظم قائم ہو گیا، اب مجھے بات کرنے میں بھی آسانی، اور میں محسوس کروں گا کہ میں ایسی عمر کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو میری بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی سٹیج ہے سننا، دوسری سٹیج ہے سمجھنا، سننے اور سمجھنے کے بعد آگے تیسری سٹیج آتی ہے جس میں اس پہ عمل کرنا یا اسے تسلیم کرنا۔ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں لیکن آپ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ پہلا مرحلہ ہے سننا، دوسرا مرحلہ ہے اسے سمجھنا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا اور اسے تسلیم کرنا۔ یہ تسلیم کرنے والی جو بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اندر سے اسے مانے۔ اب یہ جو پہلا مرحلہ ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی دینی مجالس ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بہت پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جا کے۔ اب یہ جو ایک نظم بن گیا ہے، مجھے امید ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ ہم پہلی سٹیج پہ پہنچنے کے قابل ہو گئے ہیں، جسے فرمایا گیا نا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ جو ابلاغ ہے قرآن و حدیث میں جسے پہنچانے کے نام سے تعبیر کیا گیا کہ اے حبیب آپ اللہ کا حکم، اللہ کا دین پہنچا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے اللہ کا دین صدیق اکبر تک بھی پہنچایا ہے، ابو جہل تک بھی پہنچایا ہے۔ اب یہ صدیق اکبر کی خوش بختی تھی کہ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا، ابو جہل کی بدبختی تھی کہ اس نے اس دین کو رد کر دیا۔ لیکن پہنچانے والی جو سٹیج ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیشہ باشعور لوگ آگے رہیں۔ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ، آپ ان سے پوچھیں کیا کر رہے ہیں؟ جی کچھ نہیں کر رہا۔ اچھا کچھ کر لیں، میں جی مصروف ہوں۔ تو یہ دو رویے ہیں۔ پہلا رویہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، سوال کیا کیا کر رہے ہیں، کہا کچھ نہیں کر رہا، پھر آپ نے کہا کچھ کر لیں، آگے سے جواب آیا کہ میں مصروف ہوں، میں ذرا یہ پوسٹ اپلوڈ کر لوں فیس بک پہ، یہ سٹیٹس دیکھ لوں، یہ سٹیٹس لگا لوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں۔ یہ ساری گفت و شنید اس نتیجے پہ بندے کو پہنچاتی ہے کہ ہر بندہ معاشرے کا مصروف ہے، لیکن اگلے مرحلے پہ سوچو بچار اس بات پہ کی جائے گی کہ یہ جو مصروفیت ہے یہ با مقصد مصروفیت ہے یا بے مقصد مصروفیت ہے۔ اگر تو یہ مصروفیت جو بھی ہے بندے کی یہ با مقصد ہے تو یہ مصروفیت اس کے لیے دنیا میں بھی برکت، رزق کی فراوانی، اللہ کی رحمت اور عزت کا سبب بنے گی۔ اور اگر یہ مصروفیت بے مقصد ہے، با مقصد ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ یا دنیا کا کچھ حاصل ہو جائے گا یا دین کا کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اگر بے مقصد مصروفیت بنا رکھی ہے تو دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ اب ایک لمحے کے لیے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے لاڈلے صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، تو اس جہت میں یہ حضور کے بیٹے بھی بنتے ہیں۔
تو آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو ایک دن بٹھا کے نصیحت فرمائی. کہا اے علی، بہت سارے لوگ بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن تو اپنی شخصیت میں کمال اس طرح پیدا کرنا کہ جس کام میں تمہیں دین یا دنیا کا کوئی نفع حاصل ہو اسے تو کرنا، اور جس کام کے کرنے میں نہ دین کا کوئی نفع ملے نہ دنیا کا کوئی نفع ملے اسے چھوڑ دینا. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یوں پلے باندھا کہ میں نے زندگی میں وہ تمام کام کرنے چھوڑ دیے جن کاموں کے نتیجے میں نہ مجھے کوئی دین کا فائدہ حاصل ہوتا تھا نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں فلٹر لگایا، اپنے روز مرہ کے معمولات میں، اپنے احوال میں، اپنی زندگی گزارنے کے شب و روز کے سلسلے میں نے ان کو فلٹر کیا. وہ تمام کام چھوڑ دیے جس سے مجھے نہ دین کا نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا تھا. تب سے میری زندگی اتنی بابرکت ہو گئی ہے کہ میں گھر والوں کے لیے بھی خیر ہوں، معاشرے والوں کے لیے بھی خیر ہوں. اب ایک لمحے کے لیے اس معاشرے کے افراد پہ دوبارہ واپس آ جائیے. آپ پوچھئے کیا کر رہے ہیں تو جواب آتا ہے کچھ نہیں کر رہے. ارے بابا کچھ کر لو. اچھا جی میں ذرا یہ فیس بک دیکھ لوں پھر کرتا ہوں. اب وہ بچہ جب کہتا ہے میں یہ 2 منٹ بس یہ فیس بک دیکھ کے پھر میں کرتا ہوں، تو اس کے 2 منٹ 4 گھنٹوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے اور صبح اس کی آنکھیں ایسے سوجی ہوتی ہیں اور وہ طبیعتاً بھی بے چین اور نیند بھی خراب اور وقت بھی سارے کا سارا ضائع ہو گیا. تو اس دور میں اگر آپ تقسیم کریں تو 100 میں سے کوئی 10-12% ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی مصروفیات کو بامقصد گزارتے ہیں. 85-87-88% اس معاشرے کے افراد وہ ہیں کہ جو مصروف بھی ہیں لیکن ان کی مصروفیت بامقصد نہیں بے مقصد ہے. اب چونکہ مصروفیت ہے پھر بے مقصد ہے. ایک تو یہ کہ مصروفیت کا وبال، اور دوسرا پھر اس مصروفیت کے بے مقصد ہونے کا وبال. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال کا بھی ضیاع، وقت کا بھی ضیاع، آنکھوں کا بھی نقصان، اپنی زندگی کی جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اب لوہے کا کوئی پیس پانی میں ڈال دیں اور 2-4 دن اس کی دیکھ بھال نہ کریں، آپ دیکھیں گے چند دنوں بعد اس پہ زنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. چند دن آپ نے اس کی توجہ نہیں کی، اس کی جانب غور نہیں کیا تو وہ ضائع ہو گیا. اور اگر اس کی حفاظت کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سیٹ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں کام آ جاتا ہے. انسان کی زندگی کی بھی یہی حالت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، کہا تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو وگرنہ تمہارا دل تمہیں دنیا کے حوالے کر دے گا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو. تم پروڈکٹ ہو اللہ کی، تم مخلوق ہو اللہ کی، اللہ تمہارا خالق ہے. اس نے تمہارے وَأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس نے تمہارے وجود کے اندر کوئی نقص نہیں رکھا. آنکھیں یہاں اگر اچھی لگتی تھی تو یہیں لگائی ہیں، آنکھیں یہاں نہیں لگائی. ناک یہاں اچھا لگتا تھا، سوٹ کرتا تھا تو یہیں لگایا گیا، ناک یہاں نہیں لگایا گیا. ہونٹ یہاں اچھے لگتے تھے تو یہاں نہیں لگائے گئے. جو مناسب تھا تمہارے لیے اس خالق نے تمہاری ڈیمانڈ کے بغیر تمہارے لیے وہ سب کچھ کر دیا جس سے تمہاری شخصیت نکھرتی تھی. یہ تمہارا سر سے لے کے پاؤں تک سارے کا سارا اچھا خوبصورت وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تم آنکھیں بند کر کے خود کو رب کے حوالے کر دو گے تو تمہاری زندگی میں نقص نہیں آئے گا، تمہاری زندگی میں کامیابی ہی آئے گی. آپ دیکھیے میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا ایک بھی نہیں دیکھا جس کی ناک یہاں کے بجائے یہاں لگی ہو. کٹ جانا کسی حادثے کا شکار ہو کے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے کسی کی ناک بھی یہاں نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی؟ اس وجہ سے اللہ خالق ہے میرا اور آپ کا، اور وہ بندے کے لیے وہی کچھ کرتا ہے جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ہوتا ہے. اب بندے کو اپنے رب پہ یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ میں اگر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا بلکہ میری شخصیت میں نکھار آ جائے گا، میرے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ایک بابا ہے وہ حقہ پیتا ہے اور سارا دن ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھتا ہے، اس کے چہرے پہ وہ نور نہیں. اسی عمر کا ایک اور بابا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء،
وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ رکھا ہے، اپنے رب کے دین سے جوڑ رکھا ہے، اپنے آقا و مولا کی سنتوں سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ دونوں کی زندگی دیکھ لیں، اس کی زندگی آپ کو خشک تنے کی طرح نظر آئے گی اور اس کی زندگی آپ کو ہرے بھرے پھلدار درخت کی طرح نظر آئے گی۔ کیوں؟ رکیے، سوال کیجئے کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ حیات اللہ کی عطا ہے، زندگی اللہ کی عطا ہے، خیر اللہ کی عطا ہے۔ جو رب سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی خشک اجڑے ہوئے تنے کی طرح، درخت کی طرح ہو جاتی ہے جس کے پتے جھڑ چکے ہوں، جس کا پھل گر چکا ہو۔ اور جو اپنے آپ کو رب رسول کے دین سے جوڑ کے رکھتا ہے، چونکہ خیر آتی ہی ساری اس بارگاہ سے ہے، برکت آتی ہی ساری اس بارگاہ سے ہے، تو جو اپنے آپ کو ادھر جوڑ کے رکھتا ہے اس کی زندگی آخری سانس تک تر و تازہ رہتی ہے۔ اب آپ سمجھے بات؟ اگر انسان اپنے آپ کو مستقل اپنے رب کے حوالے کر دے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اسے برکت حاصل ہو جائے گی، اسے کمال حاصل ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ قرآن مجید میں خود بیان کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھو گے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ جہاں رہتا ہے وہاں دیکھ بھال کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ آپ کا ایک کمرہ ہے، میں آج تقریر نہیں کر رہا، میں آج کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جس سے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھلے اور ہماری زندگی بے مقصد گزرنے کے بجائے با مقصد گزرنے لگ جائے۔ جہاں آپ رہتے ہیں، اگر بستر ہے تو ہم اسے جھاڑ کے رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، گھر ہے، کمرہ ہے تو اسے صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اور جو اپنا لباس، اپنا گھر، اپنا بستر صاف ستھرا نہ رکھے وہ انسان تھوڑی ہے، وہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ جانور بھی آپ جہاں دیکھیں گے، بلی بیٹھتی ہے تو صاف ستھری جگہ کر کے بیٹھتی ہے، وہ جانور ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں۔ تو اشرف المخلوقات جو ہوگا، جو انسان ہوگا اور انسانی نسل سے ہوگا، وہ جہاں رہے گا اپنی جگہ کو صاف ستھرا رکھے گا، لباس صاف ستھرا رکھے گا، اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھے گا، اپنا بستر صاف ستھرا رکھے گا۔ اسی طرح جہاں بندہ جس دین سے وابستہ ہوتا ہے، انسان اس دین کے لیے نفع بخش اور فائدہ بخش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اللہ کے دین کے لیے نفع بخش تھے۔ حضور کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی زندگی سے اللہ کے دین کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، جس کے مال سے اللہ کے دین کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، جس کی صلاحیتوں سے اللہ کے دین کو فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ حضور کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی زندگی کی توانائیوں سے اللہ کے دین کو فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جو جس جہت میں ہے، جس شعبے میں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کارآمد تھا، اللہ کے دین کے لیے نفع بخش تھا۔ گویا ان کی زندگیاں با مقصد زندگیاں تھیں۔ اب اللہ مخاطب کرتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، مسلمان تو تم ہو، مومن تو تم ہو، کلمہ پڑھنے والے تو تم ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو تم ہو۔ آگے یہاں سے پھر دو تقسیم ہو جائیں گی، ایک وہ مسلمان اور وہ مومن جس کی زندگی با مقصد ہے، اور ایک وہ جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، جس کے شب و روز ضائع ہو رہے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور ریلیں دیکھنے پہ اور پوسٹیں دیکھنے پہ وہ کئی گھنٹے اپنے ضائع کر دیتا ہے، دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں کئی گھنٹے ضائع کر دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی زندگی کو بامقصد گزار رہا ہے، اسے اللہ نے زندگی دی ہے تو وہ زندگی اپنی اولاد کے رزق کمانے کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے بسر کرتا ہے۔ کچھ وقت آرام کرتا ہے، کچھ وقت اللہ سے مناجات کرتا ہے، کچھ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتا ہے، کچھ وقت اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرنے میں صرف کرتا ہے۔ یہ بامقصد زندگی ہے۔ اور دوسری جانب فضول، تو کہا ہے ایمان والو، کلمہ تم پڑھتے ہو، مسلمان تم ہو، مومن تم ہو، اب آگے اپنی زندگی کا تم فیصلہ کرو۔ مولا کیا فیصلہ کریں؟ کہا تم مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کے، تم مددگار بن جاؤ، تم نفع بخش ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے، تم فائدہ مند ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ ایک مسجد ہے، مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، اذان ہوتی ہے، اپنی اپنی آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اسی مسجد میں کوئی ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دھیان رکھتے ہیں کہ مسجد میں اذان کا وقت گزر نہ جائے، اذان لیٹ نہ ہو جائے۔
ایک وہ شخص ہے جو اذان سن کے آتا ہے، آپ آ کے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کے دین سے ہی وابستہ ہے۔ اور ایک وہ دوسرا شخص ہے کہ جسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے اذان کو تاخیر کا شکار نہیں ہونے دینا، میں نے اذان کا وقت گزرنے نہیں دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نماز تاخیر کا شکار ہو جائے۔ وہ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اب وہ اذان پڑھتا ہے، اذان پڑھنے پہ کوئی روپیہ خرچ نہیں ہوتا، اذان پڑھنے پہ کوئی صلاحیتیں بہت زیادہ نہیں لگتی، چند کلمات ہیں جو اس نے زبانی رٹ رکھے ہیں، وہ بعض اوقات ممکن ہے سوئے ہوئے بھی پڑھتا ہو، لیکن اس کے اندر ایک فکر ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہے۔ یہ جو اس کی طبیعت میں فکر ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کو ویران نہیں ہونے دینا، اللہ کے گھر کو میں نے آباد رکھنا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتے رہنا ہے کہ آؤ ظہر کا وقت ہو گیا، آؤ عصر کا وقت ہو گیا، آؤ مغرب کا وقت ہو گیا، یہ جو فکر ہے، اسی فکر کو کہا جاتا ہے اللہ کے دین کا مددگار بن جانا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق رب ہے۔ وہ فرماتا ہے یاسین شریف کے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ اے میرے بندو، مجھے اپنے جیسا کمزور خیال نہ کر لینا کہ اگر تمہاری 60 سال کی عمر میں جا کے قدم اٹھنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے اور تمہاری گرفت کمزور ہو جاتی ہے اور تم بیمار ہوتے ہو تو تم سے چلنے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تمہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تم اپنے آپ پہ اپنے رب کو قیاس نہ کرنا کہ اگر ہم بیمار ہو کے کمزور ہو جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہو کے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو شاید کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب بھی ہماری طرح ہے۔ کہا نہیں، وہ رب قادر مطلق ہے، حی قیوم ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ قدرتوں طاقتوں والا رب ہے۔ باری تعالیٰ کتنی طاقتوں والا تو رب ہے، کہا میری طاقتوں کا اندازہ اس بات سے لگا لو، جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں فرماتا ہوں کن۔ ادھر امر کن زبان الہی سے کلام الہی میں جاری ہونے کی دیر ہوتی ہے، کوئی وقت نہیں لگتا، فیکون۔ جس کام کے کرنے کا رب ارادہ ظاہر فرماتا ہے، کن زبان سے صادر ہوتا ہے، فیکون، وہ کام خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ آمین آمین۔ تو میرے عزیزان گرامی، آپ سمجھے رب کی شان کیا ہے۔ آپ اور میں کوئی کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں، پھر کئی بار سوچتے ہیں، کئی ہفتے اور مہینے اور دنوں تک سوچتے رہتے ہیں، پھر کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم ایک نئی پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں، کس کو ساتھ ملائیں کس کو ساتھ نہ ملائیں۔ ہماری زندگی ہر لمحے محتاج زندگی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات محتاج نہیں۔ وہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ رب بندوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، مسلمان تو تم ہو، کلمہ گو تو تم ہو، کملی والے کے غلام تو تم ہو، تمہارے گلے میں صاحب ایمان ہونے کی سند تو موجود ہے۔ اب آگے تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی تم نے بامقصد گزارنی ہے یا تم نے زندگی کو بے مقصد گزارنا ہے۔ اگر بے مقصد گزارو گے تو ہزار ہاں آئے چلے گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اگر بامقصد گزارو گے تو میں تمہاری زندگی کو بھی کامیاب بنا دوں گا، تمہاری موت کو بھی کامیاب بنا دوں گا۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان تنصر اللہ، اگر تم میرے حبیب کی غلامی میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو بامقصد بنا لو اور اس طرح بامقصد بنا لو کہ تم اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے والا بن جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے والے بن جاؤ،
اگر تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق پہ اس لیے خرچ کرنے اور صرف کرنے والے بن جاؤ کہ یہ بندے تو رب کے ہیں، کہیں یہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، شیطانی قوتوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، یہ یہود و نصارہ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، یہ ملحدین کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مال دی ہے، صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ نے مجھے سپیکنگ پاور دی ہے، مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، میں اپنے دلائل کی روشنی میں اپنی محبت سے، اپنے جذبات سے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کے دلوں کا رخ اللہ وحدہ لا شریک کی جانب موڑ دوں۔ کہا اگر تم یوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی چوکھٹ پہ لانے کی جد و جہد کرنے والے بن جاؤ تو میں رب اعلان کرتا ہوں تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے، اللہ تمہاری ذات کا مددگار بن جائے گا۔ اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے، ینصرکم، وہ قدرتوں والا رب تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہم میں پریشان رہتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، رزق نہیں بڑھ رہا، پریشانیاں ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، جھگڑے رہتے ہیں، آپس میں اختلاف رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار ان ساری بیماریوں کا، بلکہ میں آپ کو آنکھیں بند کر کے قرآن پہ یقین کر کے کہوں، اس کائنات میں جتنی انزائٹی ہے، جتنی ٹینشنیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، ان سب کا واحد علاج یہ ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے دین کے حوالے کر دو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ کر کے دیکھ لو کچھ دن۔ میں اپنی اگر بات کروں تو اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم، عزیزان گرامی، جب سے تھوڑا سا اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا ہے، اس دن سے میری عزت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، میرا رزق بڑا ہے، کم نہیں ہوئی۔ اللہ نے مجھے کمالات میں اضافہ ہی دیا ہے، کمی کوئی نہیں دی۔ تو یہ دین کے پیغام اور دین کی دعوت کی برکت ہے اور دین کی خدمت کی برکت ہے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا ہے، ہم پنجاب کے کئی اضلاع میں بیانات کے لیے گئے، جہاں گئے ہیں وہاں 2 4 5 10 بندے ایسے ملے، حضرت صاحب ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ رات بھی ہم ایک جگہ جلسے میں تھے، مجھے ایک بزرگ بابے نے کہا میں پچھلے 5 سال سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اللہ نے آج میری آپ سے ملاقات کروا دی۔ یہ دین کی برکت ہے۔ ایک یہاں اسلام پورہ والی سائڈ پہ کوئی ہاسپٹل ہے، وہاں اس ہاسپٹل کے جو بانی ہے ڈاکٹر، ایک دن میں یہاں سے جا رہا تھا تو اچانک ان کا بیٹا سامنے آ گیا، وہ بائک پہ تھے۔ دیکھو نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی خادم بن جاؤ گے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا۔ میں اس روڈ پہ جا رہا تھا تو اچانک ایک صاحب میرے پاس سے گزرے اور یوں دیکھ کے، سادی ٹوپی پہنی ہوئی تھی میں نے اور بالکل سادے کپڑے تھے، تو یوں نا مجھے دیکھتے گئے اور دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں 20-30 قدم آگے چلا ہوں گا، وہ مڑ کے واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ پیر طیب نورانی صاحب ہیں؟ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا وہ ہمارے ہی دوست ہیں، ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں انہیں۔ تو کہا نہیں، جب میں بولا نا تو اس نے میری آواز پہچان لی، آواز پہچانی۔ آپ واللہ باللہ تاللہ میں اس وقت مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، نہ اسی توفیق دے ہمیں کہ ہم غلط بیانی کریں۔ اس نے موٹر سائیکل سٹینڈ پہ بھی نہ لگائی، وہ محبت میں اتنا وارفتہ ہو گیا کہ جیسے ہی اس نے میری آواز سنی کہ واقعتاً طیب نورانی ہے، اس نے موٹر سائیکل وہیں پھینک کے اور آ کے مجھے جفا ڈال لیا۔ کہا حضرت صاحب بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا، تو آج اللہ تعالیٰ نے بائی چانس روڈ پہ آپ سے ملوا دیا۔ میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، اور اگر میں آپ کو بات سناؤں کربلا والے حسین کی، اگر میں آپ کو بات سناؤں مدینہ والے عمر بن خطاب کی، اگر میں آپ کو بات سناؤں رحمت عالم کے خلیفہ جناب صدیق اکبر کی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے مددگار بنے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے والے بنے، اللہ کے دین کے خادم بنے۔ ایک موقع پہ غزوہ تبوک کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب لوگ غزوہ اسلام کے لیے اور جہاد دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے اپنا مال لاؤ۔
تو صدیق اکبر گھر گئے اور یوں اللہ کے دین کی خادم بنے اور مددگار بنے کہ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کچھ لے کے آ گئے، اور ایک ٹاٹ کی بوری انہوں نے پہن لی، یعنی جو کپڑے تھے وہ بھی دین کے مجاہدوں کے لیے لے آئے، صرف ٹاٹ کی ایک بوری۔ اب بوریوں میں بٹن تو نہیں ہوتے، تو انہوں نے وہ بوری پہنی اور اس کو بند کرنے کے لیے ایک جھاڑی سے کچھ کانٹے توڑے اور توڑ کے تو انہیں یوں سی لیا آپس میں تاکہ دونوں پردے جو ہیں وہ جڑ جائیں اور جسم ننگا نہ ہو، بے لباس نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہا میری نگاہ، تمہاری نگاہ صرف جسم ابو بکر پر گئی ہے کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا اور بوری کا لباس پہن رکھا ہے، بٹن نہیں ہے تو کانٹوں کے ساتھ اس کو سی رکھا ہے۔ میری نگاہ عرش والے قدسیوں پر گئی، میں نے دیکھا قدسیوں کو بھی رب نے حکم دیا ہے کہ آج میرے محبوب کا غلام اللہ کے دین کا مددگار بن گیا ہے ابو بکر۔ جو لباس ابو بکر نے دین کی مدد کی خاطر پہنا ہے، اے فرشتو تم بھی آج ابو بکر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایسا ہی لباس پہنو۔ اللہ بے نیاز ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے بندے میری خاطر کیا کر سکتے ہیں۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بندوں میں سے عمل کے لحاظ سے کون کتنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، وگرنہ میں اور آپ جتنے مرضی پہلوان بن جائیں اور خوراکیں استعمال کر کے طاقتیں بنا لیں، کیا ہم کسی ایک فرشتے کی طاقت کے برابر بدنی قوت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ تو قدرتوں والا رب ہے اور اس کا تو ایک ایک فرشتہ اتنا باکمال ہے کہ وہ ساری کائنات کو الٹ پلٹ دے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو اور کملی والے کے غلاموں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بات تمہاری نہیں ہے، بات تو ہمارے حبیب کی ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے میرے محبوب کا، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی بے مقصد نہ گزرے، تمہاری زندگی با مقصد گزرے اور تم یوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ کہ قیامت والے دن محشر کے میدان میں جب تمہیں رسول اللہ کا قرب دیا جائے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول اللہ کا اتنا قرب تو ہمیں بھی ملنا چاہیے تھا۔ کہا تم اس طرح زندگی با مقصد گزار کے آ جاؤ میری بارگاہ میں رسول اللہ کے قریب کروں تو وہ تمہارا قرب رسول صرف عطا ہی نہ ہو بلکہ وہ میرٹ پر بھی پورا اترتا ہو کہ تم جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اعزاز و اکرام سے نوازے جاؤ تو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو منصب انہیں دے دیا گیا ہے یہ حق نہیں رکھتے تھے۔ اے کملی والے کے غلاموں، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے تاکہ قیامت والے دن تمہیں جو اعزاز دیا جائے وہ محض عطا نہ سمجھی جائے بلکہ تمہارا استحقاق سمجھا جائے۔ ماں بچے سے پیار کرتی ہے، کالا بھی ہو کوجا بھی ہو، نئے نقش کا اچھا نہ بھی ہو، پھر بھی ماں کا پیار ہے۔ وہ کہتی ہے یہ بڑا حسین ہے، اس سے زیادہ حسن ہے ہی کوئی نہیں، میرا بچہ ساری کائنات میں سونا ہے۔ یہ اس ماں کی محبت ہے اپنی اولاد سے۔ لیکن دوسری جانب کچھ چہرے ایسے حسین ہوتے ہیں، وہ ماں کی محبت کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ انہیں جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ بن جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو ایک مقام پہ تڑ پہ کہا آفاق ہا گردیدیم مہر بتا ورزیدیم بسیار خوبا دیدیم لیکن تو چیزیں دیگری۔ ہم نے بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے حسن والوں سے تعلق بھی جوڑا ہے، بڑے بڑوں سے پیار کا تعلق بھی قائم کیا ہے، لیکن اے حبیب جو حسن رب نے آپ کو عطا کیا ہے لیکن تو چیزیں دیگری، آپ ان سب سے جدا نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک اعظم چشتی گزرے ہیں، انہوں نے امیر خسرو کے اسی کلام پہ شاید گرہ لگائی، کہا تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویخ کے چن شرماوے
بجلی دردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے توبہ توبہ حسن سجن دا توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ جھلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے عزیزان گرامی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اے میرے حبیب کے غلاموں اچھا وہ اپنے دین کی بات اور اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کی خدمت کی بات براہ راست بھی کر سکتا تھا یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرماتا ہے اے لوگو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ کہا نہیں ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے غلام کہیں مرتبے میں کم نہ رہ جائیں یہ اپنی زندگیوں کو بامقصد بنائیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کی دعوت اور خدمت پہ لگا دیں تاکہ قیامت والے دن جن عرف و اعلیٰ مقامات سے محبوب کو عطا کیا جائے نوازا جائے اس کا کچھ حصہ غلاموں کو بھی نصیب ہو جائے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ میری دل کی حسرت ہے کہ جیسے میں آپ کی خدمت میں یہاں رہتا ہوں جوڑے سیدھے کرتا ہوں آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے پانی کا اہتمام کرتا ہوں آقا میرے دل کی خواہش ہے کہ آخرت میں مجھے آپ کا قرب یوں ہی نصیب ہو جائے جیسے میں یہاں آپ کے جوڑے سیدھے کرتا ہوں میں جنت میں بھی آپ کے جوڑے سیدھے کرتا رہوں جیسے میں یہاں آپ کے لیے وضو کا اہتمام کرتا ہوں میں جنت میں بھی یہ خدمت سر انجام دیتا رہوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اگر تم اپنے نبی کا یوں ہی ساتھ چاہتے ہو آخرت میں بھی جیسے دنیا میں میسر ہے تو فرمایا کثرت سجدہ کے ذریعے اپنے نبی کے مددگار بن جاؤ اپنے نبی کے مددگار بن جاؤ اپنے نبی کے دین کے مددگار بن جاؤ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس نہیں کہا اللہ کہہ سکتا تھا اے بندو اے میری مخلوق اے میرے بندو اللہ کے دین کے مددگار کہا نہیں ہر بندے سے ہم کو غرض نہیں ہر بندہ کو بندہ تھوڑی ہے کچھ بندے ہوتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں تو ہر بندہ ہمارا مخاطب نہیں ہمارا مخاطب وہی بندہ ہے جس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا توق ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اپنے رب کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا پھر دوسرا اعزاز اور گارنٹی اللہ نے یہ عطا فرمائی کہا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ جب تم اللہ کے ساتھ وفادار ہو جاؤ گے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے تو پھر اپنے دل سے ڈر خوف نکال دو کہ ہمارے قدم کمزور پڑیں گے ہم لڑکھڑائیں گے کہا یہ سارے وسوسے یہ توہمات اپنے دل سے نکال دو تمہارے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی مدد آ جایا کرے گی ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس کہے پہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے ہم نے فرشتے نازل فرما دیے اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے اور ان کے دین پر ثابت قدمی کے لیے اللہ فرشتے نازل فرما دیتا ہے لیکن فرشتے تبھی آتے ہیں جب دل اللہ کے لیے مخلص ہو جائے فرشتے تبھی آتے ہیں جب تصور پختہ ہو جائے فرشتے تبھی مدد کے لیے آتے ہیں جب نظریہ کامل ہو جائے جب تک نظریہ کامل نہیں ہوتا جب تک فکر پختہ نہیں ہوتی جب تک تصور قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک بندہ آزمائش میں رہتا ہے کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے ڈاما ڈول رہتی ہے اور جب بندہ اللہ کے دین کے نظریے پہ پکا ہو جائے فکر پہ پکا ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے کہا اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا ثابت قدم فرما دے گا تمہیں اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تمہارے قدموں کو تو ہم مضبوط کریں گے تمہاری زبان کے قول میں بھی تاثیر پیدا کر دی جائے گی
کتنی تاثیر پیدا کی جائے گی؟ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے زیادہ تاثیر کس کی زبان میں ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بندوں کی جانب نہ بلائے بلکہ رب العالمین کی جانب بلائے۔ یہ اللہ کی ضمانت ہے۔ کہا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، جو اپنی زندگی کا مشن بنا لے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، جو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب لانا ہے۔ کہا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عقل ہر آدمی کو اللہ نے دی ہے، ایون کہ اگر کوئی پاگل بھی ہوگا تو اتنی عقل اس کے پاس بھی ہے کہ وہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، کان میں نہیں ڈالتا۔ پاگل سے پاگل آدمی بھی وہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، پانی پینا ہو تو وہ برتن منہ کو لگاتا ہے، آنکھوں پہ نہیں ڈالتا، وہ کانوں میں نہیں ڈالتا۔ عقل اس پاگل جسے زمانہ کہتا ہے پاگل ہے، جسے زمانہ کہتا ہے بے عقل ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے پاس بھی اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ لقمہ جانتا ہے کہاں ڈالنا ہے اور کس جگہ اس نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن وہ عقل خیر پر ہے یا وہ عقل شر کی طرف مصروف ہے؟ وہ عقل خیر کے کاموں میں لگ رہی ہے یا وہ عقل برائی کے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے؟ کہا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا سنو اس کا جواب، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ، جب تم دیکھنا چاہو کہ کس کی عقل خیر کے راستے پہ گامزن ہے اور کون شر کے راستے پہ ہے، تو فرمایا جسے دیکھو کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے جان جاؤ اس کی عقل خیر والی عقل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے دین کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ ہوگی تو کوئی دین کا کام کریں گے، سمجھ ہوگی تو اللہ کے دین کی خدمت گزار بنے، سمجھ ہوگی تو اللہ کے دین کے معاون و مددگار بنیں گے، سمجھ ہوگی تو اللہ کے دین کے کام آئیں گے۔ سمجھ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک ضرب المثل بولی جاتی ہے، عقل نہیں تے موجے ہی موجے، عقل ہوگی تو دین کے کام آئے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی ایک نشانی یوں اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دین کی سمجھ ہے، جس بندے میں یہ دین کی سمجھ پیدا ہو جائے گی وہی اللہ کے دین کا مددگار بنے گا، وہی اللہ کے دین کا خادم بنے گا، وہی اللہ کے دین کا جو ہے وہ دعوت دینے والا بنے گا۔ دعوت کا جو طریقہ ہے پھر وہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان کیا۔ اچھا ایک حدیث پہلے سنیے، توجہ ہے نا جناب؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو فرمایا پھر اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اپنی مرضیاں ختم، جب کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی چاہتیں ختم، جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر رب کا فیصلہ اور رب کے حبیب کا فیصلہ طبیعت پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ رب رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو پھر مومن کہلاتا ہے، اگر رب رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے پھر مومن نہیں کچھ اور ہی ہے وہ۔ تو کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی زندگی کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالک کہتا ہے اٹھ جا، وہ اونٹ اٹھ جاتا ہے، مالک کہتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، مالک کہتا ہے چل پڑ، وہ چل پڑتا ہے، مالک کہتا ہے رک جا، وہ رک جاتا ہے۔ کہا مومن بھی وہی ہے، رب رسول کہیں اٹھ جا تو وہ فجر کے وقت اٹھ جائے، رب رسول کہیں عشاء پڑھ کے سو جا تو وہ سو جائے، رب رسول کہیں یہ لقمہ کھا لے تو وہ حلال سمجھ کے کھا لے، جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جائے۔ کہا جو رب رسول کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائے وہ مومن ہے۔ مومن کے لیے کوئی ماتھے پہ سٹیکر لگا ہونا اور بینر لگا ہونا، یہ بیج لگا ہونا سینے پہ ضروری نہیں کہ یہ بیج لگا ہے تو یہ۔ رات بھی ہم حبیب آباد اوکاڑا والی سائڈ سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمارے یہ ساتھی محمد معیز انہوں نے مجھے سوال کیا کہ کوئی درویش کے متعلق، مجذوب کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ مجذوب کی کیسے پہچان ہوگی یا مجذوب کون ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا مجذوب کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں،
کوئی بدعملی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، ان کی گرفت آ جاتی ہے، اللہ ان سے عقل چھین لیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم میرے حبیب کی آواز مبارک سے آواز کو اونچا کرو گے، میں تمہارے زندگی بھر کے اعمال سلب کر لوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہارا شعور بھی چھین لوں گا کہ تم بے عقل ہو جاؤ گے، عقل جاتی رہے گی، اعمال بھی ضائع، عقل بھی ضائع، اور تمہیں شعور ہی نہیں اس بات کا رہے گا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر بیٹھوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مغضوب علیہ ہوتے ہیں، جن پہ اللہ غضب فرماتا ہے، اور ان کا غضب ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ کو ان پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، ان کے اپنے کو گناہ، بے ادبیاں، کوئی بد زبانیاں ایسیاں ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے گرفت آ جاتی ہے، عقل چھین لی جاتی ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم، یہ وقت کے حکمران تھے وقت کے، بس دل میں تڑپ تھی اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ حکمران کو کس چیز کی کمی؟ نہ دولت کی کمی، نہ خدمت گزاروں کی، کسی شے کی تو کمی تھی نہیں، ایک ہی کمی تھی کہ رب سے ملاقات ہو جائے، اللہ کی بندگی نصیب ہو جائے، اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے، اللہ کا تصور، خیال اور دھیان نصیب ہو جائے، ایک ہی چیز تھی۔ وقت گزرتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، تڑپ بڑھتی گئی، بڑھتے 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 ایک رات احکم الحاکمین نے کرم فرمایا، لیٹے ہوئے تھے، یوں بادشاہ تھے تو انداز بھی بادشاہوں والے تھے، اچانک آواز آئی کہ جو اپنے رب کا طالب ہو وہ اس طرح بے ہنگم تو نہیں لیٹتا، غافلوں کی طرح تو نہیں لیٹتا، جس رب کی ملاقات کا شوق ہو وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس انداز میں سوتا ہے کہ اگر اس کا مقدر سنورے تو کم از کم جسم بھی تو باادب نظر آئے نا اس کا۔ آواز سنی، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اس نے یوں اندر ایک انقلاب بپا کیا، اور اندر یوں تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہو گئی کہ آپ کو سلطنت سے، ریاست سے، حکومت سے طبیعت میں بے چینی اور بیزاری آنے لگ گئی، حتیٰ کہ آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت بھی چھوڑ دی، بادشاہت بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ فقیرانہ لباس پہن لیا۔ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں یار، اب مجھے نہ مزہ نہیں آتا اس میں، مجھے لذت نہیں آتی، اب بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، تم لوگ آ کے سامنے ایسے جھکتے ہو، سلامیاں کرتے ہو، دل بے چین ہو جاتا ہے، اب برداشت سے باہر ہو گیا، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ وقت گزر گیا، وہ جو آپ کے وزراء تھے وہ سمجھاتے رہے، لیکن جب عشق فیصلے کر لیتا ہے تو عشق تو پھر آپ بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی رب پانا ہے، مخلوق چھوڑنی ہے، تو مخلوق چھوڑ دی، رب کو پا لیا، نکل پڑے، خرقہ فقیری پہن لیا، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کے دین کی خدمت اور مخلوق کی خدمت میں نکل پڑے۔ ایک دن کہیں کسی دریا کے کنارے بیٹھے، کوئی کپڑا پھٹ گیا تو اسے سی رہے تھے۔ وہ جو آپ کے اس زمانے کے وزراء تھے جو آپ کو سلامیاں کرتے تھے آپ کے دربار میں کھڑے ہو کے، اور بادشاہ سلامت کا جو حکم وہ سر آنکھوں پہ، اور اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کی تعمیل کی جائے گی، وہ جو بادشاہ سلامت کی عزت اور توقیر کے نعرے لگانے والے تھے، وہ کچھ لوگ گزرے وہاں سے، تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا کرتا سی رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو کتنا عرض کیا ہے، آپ مانے ہی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، اب بھی سلطنت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، بادشاہت آپ کی ہے، اٹھیں ہمارے ساتھ چلیں، دیکھو یہ کیا فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے کہاں آپ بادشاہ وقت تھے اور کہاں آپ کا کپڑا پھٹ گیا اور کوئی خادم آپ کے پاس نہیں کہ جو آپ کو کم از کم سی کے ہی دے دے۔ تو آپ جلال میں آگے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے بات نہ کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی، جو محبت والے ہوتے ہیں نا دامن نہیں چھوڑتے، پھر عرض کی آپ مہربانی کریں آ جائیں، سارا نظام سلطنت آپ کا ہے، آپ بادشاہ سنبھالیں۔ تو جو سوئی آپ سی رہے تھے نا جلال میں، وہی سوئی آپ نے دریا میں پھینک دی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید ایک نقصان تو پیچھے کر رہے ہیں، اور ہمارے بار بار مخاطب کرنے سے ڈسٹرب ہو کے انہوں نے اپنا نقصان ایک اور کر لیا، جو سوئی سی رہے تھے وہ بھی پھینک دی۔ فرمایا نہیں، میں نے نقصان نہیں کیا، میں تمہیں کچھ نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم میرے ڈر کی وجہ سے مجھے سلامیاں کرتے تھے، اور تم میرا حکم میرے ڈر کی وجہ سے مانتے تھے کہ اگر حکم نہ مانا بادشاہ وقت کا تو سزا دیں گے۔ میں نے وہ کچھ چھوڑا، اور یہ اللہ کی راہ میں
اپنے آپ کو صرف کیا، اللہ کے دین کا خادم بن گیا، مخلوق کا خادم بن گیا۔ اب دیکھو اللہ نے مجھے کتنے اختیار دیے ہیں۔ سمندری مخلوق کو مخاطب کر کے کہا میری سوئی واپس لے کے آؤ۔ روایتوں میں ہے کہ 1000 مچھلیاں دریا میں سے، سمندر میں سے انہوں نے منہ باہر نکالے اور ان کے منہ میں سوئیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا ہے میری لے کر آؤ۔ پھر ایک مچھلی ظاہر ہوئی تو اس کے منہ میں وہ سوئی تھی، آپ نے لے لی۔ کہا یہ اللہ کی مخلوق اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے باطن کی یہ حکومت عطا کر دی ہے۔ تم بخل کرتے تھے، میرے سامنے مجھے سلامیاں کرتے تھے اور میرے پشت پہ میرے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اللہ کے دین کی خدمت کے سبب مجھے باطن کا نظام حکومت عطا کر دیا ہے۔ جو مخلوق کسی کی آنکھیں نہیں لگتی وہ ابراہیم بن ادم کی آنکھیں لگتی ہے۔ تو کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، یہ تاثیر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم پانی کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مچھلیوں یہ سوئیاں مجھے نہیں چاہیے، میری والی لے کے آؤ۔ یہ جو تاثیر ہے زبان کی، اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہا اس سے بہتر بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات کی طرف نہ بلائے بلکہ اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور میرے عزیزوں میں آپ کو ایک راز بتاؤں، جب تک بندہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے ذلت رسوائی مقدر رہتی ہے، اور جب بندہ بندوں کو بندوں کے رب کی طرف بلانے لگ جاتا ہے عزت اور وقار بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔